اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آج آپ کے ساتھ ربیع الاول کے حوالے سے ایک بہت بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر جب مسجدوں میں جاتا ہوں اور مختلف اسلامی پروگرامات میں جاتا ہوں یا سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹس دیکھتا ہوں تو اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلانی صورت کو اتنی مرتبہ پڑھ لیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ دعا پڑھ لیں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کی یہ فوائد بھی بہت اہم ہیں، لیکن میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اس پورے دین کو ایک ثواب کا دین بنا دیا ہے، اس کتاب کو بھی ثواب حاصل کرنے کی کتاب بنا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بھی ہم نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بس یہ پڑھ لو، یہ چھوٹا سا یہ کام کر لو۔ یہ جو کلچر ہم نے پورا ایک ڈیولپ کیا ہے شارٹ کٹس کا، حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول کی جو سب سے بنیادی چیز جسے میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کا مشن یہ نہیں تھا کہ مجھے قرآن کی چند صورتیں پڑھانی ہیں یا مجھے چند نمازوں کا طریقہ بتا کر نمازیں پڑھوانی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس پورے کام کا ایک حصہ ہیں، لیکن یہ آپ کو کسی اصل کام کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ جب کہا جا رہا ہے کہ تم سورہ ملک پڑھو تو مقصد یہ ہے کہ تم یہ بھی پڑھو کہ سورہ ملک میں کہا کیا جا رہا ہے۔ الفاظ کو طوطے کی طرح ریپیٹ کرنا، کیا یہ مقصود تھا یا مقصود یہ تھا کہ جب پڑھو تو ذرا غور کرو کہ یہ سورہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا کرو تو کیا مقصد یہ تھا کہ آپ صرف سرسری طور پر تیزی کے ساتھ پڑھ کر گزر جائیں، یا مقصد یہ تھا کہ جب پڑھو گے تو غور کرو گے؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو تدبر اور غور کرنے کی کتاب ہے۔ یہ اضافی فائدے ہیں، چیزوں کو پڑھنے کے اضافی فائدے ہیں، لیکن اس دین کے مقصد کو لوگوں کو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یہ دین غریب شروع ہوا تھا اور یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا، یہ اجنبی شروع ہوا تھا اور یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ بے شمار علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں غربت سے مراد نمازیں رہیں گی، روزہ اور حج بھی رہیں گے، لیکن دین کی جو اصل روح ہے وہ روح غائب ہو جائے گی، اور دین کی اصل روح ہے وہ مقصد اور مدعا جو نبی اور قرآن کے آنے کا اصل مقصد اور مدعا تھا، اور وہ مشن ہے اس دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش، انسانیت کو اندھیروں سے نکالنا، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا کی غلامی میں لانا، اس دنیا سے استحصال کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، ایک ایسی سوسائٹی بنانا جس سوسائٹی میں ہر انسان سکون کا سانس لے سکے، جہاں ہر فرد دوسرے کا خیال کرنے والا ہو، جس معاشرے کے اندر رہنے والے جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اللہ کی ہر مخلوق اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ کیسا معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، مورلز، ویلیوز، انسانوں نے انسانوں کو نئے عنوانات کے تحت غلام بنا لیا ہے، غلامی کا ایک نیا نظام دنیا کے اندر متعارف کرا دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ تم فلاں چیز کو اتنی مرتبہ پڑھ لو اور فلاں چیز کو اتنی مرتبہ پڑھ لو اور تم یہ کام کر لو۔ یہ سارے کام بہت اہم ہیں، ان کے ثواب ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے نبی کے اصل مشن اور مقصد کو، قرآن کے اصل مشن اور مقصد کو اگنور کیا تو بخدا یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے اذکار، یہ ہمیں اللہ کے سامنے رسوائی سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے کہ جو مقصد نبی کا تھا، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں دیں، اگر وہ مقصد اگنور ہو جائے، وہ مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو باقی ریچولز کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات آپ کے اور میرے سمجھنے کی ہے،
ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اس سوچ کو ریوائیو کریں، ہم اس بات کو سمجھنے اور اس کی فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کی اصل منزل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور مدعا کیا تھا۔ ہم جب وہ سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں ود رائٹ پرسپیکٹو، قرآن کے پڑھنے کا بھی اپنا بڑا اجر ہوگا، نمازوں کا بھی بڑا اجر ہوگا، عمرے اور حج کا بھی بڑا اجر ہوگا، اس پرسپیکٹو کے ساتھ، اس پرسپیکٹو کے بغیر یہ چیزیں شاید آخرت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں، ہماری مدد نہیں کر سکیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کے اصل مقصد کو سمجھ سکیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ وہ سارے ذرائع ہیں کہ جو ہمیں اس منزل کی جانب آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن کی تلاوت بھی اس میں مدد کرے گی، ہماری نمازیں بھی اس میں مدد کریں گی، ہماری تہجد بھی اس میں مدد کرے گی، ہمارا ذکر بھی اس میں مدد کرے گا، اور دنیا کے سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے خیر میں شامل ہوں گے اور ہمارے لیے حسنات اور اجر کا ذریعہ بنیں گے آخرت کے دن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔